سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی عاملوں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لے لو۔ اس زمانے میں مدینہ کے والی ولید کو جب یزید کا حکم پہنچا تو ولید نے مدینہ والوں کو یزید کا خط سنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید سے کہا، ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم نے ولید سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے نہ دیں، ان سے ابھی بیعت لے لیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ یہ غلطی غالباً محبت پدری کے سبب ان سے سرزد ہوئی، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے، کیونکہ اس غلطی کا خیال اور اس پر عمل ہونے کی جرت مغیرہ بن شعبہ ہی کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کر دیا جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اہل شام نے تو بلا تعامل یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دوسرے صوبوں کے لوگوں نے بھی اعمال کے ذریعے بیعت کی۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صوبوں اور ولایتوں کے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لے لو۔ اس زمانہ میں مدینہ کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ یہ دونوں عامل نیک تینت اور صلح جو انسان تھے۔ دونوں کے مزاج میں سختی اور درشتی دوسرے عالموں کے مقابلے میں بالکل نہ تھی۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے مروان کے مشورے کو قبول نہ کیا اور ان کی بیعت کو اگلے دن پر ملتوی رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس نہیں آتے تھے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور ایک شب کی مہلت طلب کی، ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکل گئے اور مدینے کے معروف راستے کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر کہیں سراغ نہ ملا۔ شام کو واپس آ گئے۔ یہ تمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر کے تجسس میں گزرا، لہٰذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ اس دوسری شب میں سیدنا حسین بھی موقع پا کر مدینہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو ولید نے کہا کہ میں سیدنا حسین کا تعاقب نہ کروں گا، ممکن ہے کہ وہ مقابلہ کریں اور مجھ کو ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں جو مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صاحبوں کی روانگی کے بعد اہل مدینہ سے خلافت یزید کی بیعت لی۔ عبداللہ بن کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی خلافت کی خواہش ہی نہیں کی۔ ادھر یزید نے بھی لکھ دیا تھا کہ اگر عبداللہ بن عمر بیعت نہ کریں تو ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے، لہٰذا عبداللہ بن عمر سے بیعت کے لیے کسی نے کچھ نہ کہا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم چند روز کے بعد مکہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ میں حارث بن حر کو یزید نے عامل بنا کر بیچ دیا تھا اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم دونوں مکہ میں ہی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے جو شرفائے مکہ میں تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد 1000 آدمیوں نے جو شرفاء و عمائدین شمار ہوتے تھے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر نے حارث کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سیدنا حسین بھی مکہ میں موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ عبداللہ بن زبیر نے سیدنا حسین یا ان کے اہل خاندان سے بیعت لینا چاہی۔ اسی طرح جب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم مکہ میں تشریف لے آئے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔
عبداللہ بن زبیر اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں مصروف عبادت رہ کر بسر کرتے تھے۔ ان چند حضرات کے سوا تمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ بن زبیر اکثر ملتے اور مشورہ کرتے رہتے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی، بلکہ اس بیعت کا منشا صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے، اور جب تک خلیفہ عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر متعین نہ ہو اس وقت تک نظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم تسلیم کیے جائیں۔ لیکن سیدنا حسین کو یہ بات کچھ گراں گزرتی تھی کہ عبداللہ بن زبیر کو حکومت مکہ کیوں حاصل ہے، اس لیے وہ اور ان کے اہل خاندان عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز نہ پڑھتے اور شریک جماعت نہ ہوتے۔ کوفہ والے سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں ہی سیدنا حسین کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ میں چلے آئیں، ہم آپ کو گے۔ کوفہ والوں کی ان خفیہ کارروائیوں اور ریشہ دوانیوں سے امیر معاویہ بھی واقف تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کی عادات کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت سیدنا حسین کو وصیت کی کہ تم کو کوفہ والوں کے فریب میں آنا نہیں چاہیے۔ ادھر امیر معاویہ یزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور خروج پر آمادہ کریں گے، اگر ایسی صورت پیش آئے تو تم سیدنا حسین پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ چونکہ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہٰذا سیدنا حسین کی توفہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفہ میں جب یہاں بشیر کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی تو شیعان بنی امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت کی، لیکن شیعان علی اور شیعان حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے جو پہلے ہی سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں بلانے کی کوشش کر رہے تھے، بیعت میں تعامل کیا کے مکان میں جمع ہوئے۔ سب نے اس قرارداد پر اتفاق کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور سیدنا حسین کو کوفہ میں بلایا جائے۔ ابھی یہ خفیہ مشورے تھے کہ انہوں نے سنا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے مکہ چلے گئے ہیں، مگر وہاں اہل مکہ نے سیدنا حسین کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں ہی موجود ہیں، اور سیدنا حسین نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا حسین کے پاس ایک خط روانہ کیا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ